بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے علم کی اور خالص علم کی، صحابہ اکرام کے علم کی اور بلوم ٹیکسانومی کی۔ بلوم ٹیکسانومی یہ علم، سوچ، نظریہ اور انسان کی عادت اور رویے پہ گفتگو کرتی ہے، یہ ٹیکسانومی، اور یہ ایک لمبے زمانے کی ریسرچ کے بعد یہ کلاسیفیکیشن اور ٹیکسانومی نکل کر سامنے آئی۔ لیکن ہم حیران ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اسی سے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں پڑھنے، لکھنے، قلم، تعلیم کی بات کرتی ہیں، اور پھر علم بھی حقیقی علم۔ ناظرین آپ ذرا سوچیں کہ کائنات میں سب سے سچا علم اس کا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جو اس چیز کا خالق ہو، جو اس چیز کو تخلیق کرنے والا ہو۔ دنیا کی مثال لے لیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہ موبائل بنایا ہے، موبائل کے بارے میں صحیح معلومات وہی شخص دے سکتا ہے۔ اسی طرح یہ مائک بنایا ہے ایک آدمی نے، مائک کے بارے میں بہترین اور صحیح گفتگو وہی کر سکتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ ہم بھی اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، موبائل کے بارے میں ہم بھی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن پکی اور بہترین بات، پرفیکٹ بات اس کی ہوگی جس نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کے لیے جتنی ضروریات ہیں سب کو بنایا ہے، اور کائنات کو بنایا ہے۔ کائنات میں جو چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، جو نقصان دہ ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اس لیے انسان کے بارے میں، کائنات کے بارے میں پرفیکٹ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، اور قرآن کی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ پڑھنے کے بارے میں ہے، لکھنے کے بارے میں ہے، تعلیم کے بارے میں۔ اور تعلیم بھی کس کے بارے میں ہے؟ کس کی تعلیم حاصل کی جائے اور کس چشمے سے تعلیم لی جائے؟ خالص چشمہ جو تعلیم کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتار رہے ہیں وہ خالص علم ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور نقطہ میں بیان کرتا چلوں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا، اور دوسرا علم جو انسانوں نے مشاہدے سے، تجربے سے اور ریسرچ سے حاصل کیا، اس میں فرق کیا ہے کہ یہ علم عارضی ہے، یہ علم چیزوں کا علم دیتا ہے، اور وہ علم یعنی یہ مخلوق کا علم ہے، وہ خالق کا علم ہے۔ یہ اس پر زوال آ سکتا ہے، اس پر زوال نہیں آتا۔ یہ موت تک انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا کوئی محقق ہے، کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہے، موت تک اس کے کام آئے گا، قبر میں اس کے کام نہیں آئے گا، حشر میں اس کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ نے جو علم اتارا ہے وہ سب جگہ کام ہے، دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے، اور آگے بھی قیامت کے بعد کے جتنے مناظر ہیں ان سب میں کام آئے گا۔ یعنی یہ لازوال علم ہے، وہ زائل ہو جانے والا علم ہے، یہ لازوال علم ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکسانومی کیا ہے، یعنی بلوم ٹیکسانومی کیا ہے۔ بلوم ٹیکسانومی اس پر بات کرتی ہے کہ سب سے پہلے انسان کا علم بدلتا ہے، انسان کے دماغ میں علم آتا ہے، اس علم کے ذریعے سے دماغ اس کو پروسیس کرتا ہے اور اس کی سوچ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے نظریات بنتے ہیں، نظریات بن جانے کے بعد وہ علم اس کی عادت بن جاتا ہے۔ جب عادت بن جاتا ہے تو وہی علم جو ہے اس کا نظریہ بن جاتا ہے، اس کا رویہ بن جاتا ہے، یعنی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہ ہر وقت اس کے اعمال سے، اس کے افعال سے، اس کی زبان سے، اس کے قلم سے اس علم کا جو ہے وہ اثر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہے بلوم ٹیکسانومی۔ جس طرح کا انسان علم حاصل کرے گا اسی طرح کی اس کی سوچ ہوگی، اسی طرح کا اس کا نظریہ ہوگا، اسی طرح کی اس کی ایٹیٹیوڈ ہوگا، اسی طرح اس کی عادات ہوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ جو ریسرچ ہے بلوم ٹیکسانومی، یہ تو 20ویں صدی میں آئی،
لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو آج سے 14 صدیاں 14.5 صدیاں پہلے یہ چیز دے دی کہ ان کا علم ٹھیک کر دیا. ان کا جب علم ٹھیک کر دیا تو سمجھیں کہ ان کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا. یعنی جب علم ٹھیک ہوا تو سوچ ٹھیک ہو گئی. علم کیا تھا؟ کہ اللہ سے انسان کو رزق ملتا ہے، خالق سے مخلوق کو رزق ملتا ہے، وہاں سے انسان کو دولت ملتی ہے، وہاں سے اولاد ملتی ہے، وہاں سے بارشیں ہوتی ہیں، وہاں سے یعنی ساری کی ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہاں سے عزت ملتی ہے، وہاں سے موت کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں سے حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہیں سے اطمینان قلب ملتا ہے. یہ دنیا کا علم ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے. یعنی یہ ہمیں مکان بنانے کا طریقہ بتا سکتا ہے. ہم مکان بنا سکتے ہیں، فرنیچر بنا سکتے ہیں، گاڑی بنا سکتے ہیں، آرام دہ کمرہ بنا سکتے ہیں، اے سی بنا سکتے ہیں، لیکن اطمینان قلب یہاں سے نہیں ملے گا. اطمینان قلب خالص چشمے سے آئے ہوئے علم سے ملے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو آج سے 1400 سال پہلے علم دیا، وہ بلوم ٹیکسانومی تو آج آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے مسلمانوں کو یہ علم دے دیا تھا، یہ بتا دیا تھا. یعنی ان کو سچا اور صاف ستھرے شفاف چشمے سے ان کو علم کے جام پلا دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کے نظریات بھی ٹھیک تھے، ان کی سوچ بھی ٹھیک تھی، اور وہ ایک ذات کے غلام تھے، یعنی اللہ کے غلام تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے وہ غلام تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے. یعنی کائنات کی لازوال ہستیوں کے پیچھے چلتے تھے. وہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والے تھے. یعنی ان کے علم کو جب ٹھیک کر دیا تو ان کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ان کی عادات، ان کا رویہ، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو علم دیا، اور دوسرے نمبر پر اب جو امت مسلمہ علم لے رہی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ کہ وہ مقصد کا علم تھا اور یہ ضرورت کا علم ہے. مقصد کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مقصد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو انسان کبھی چھوڑ نہیں سکتا، نہ پیسے کے لالچ میں، نہ عہدے کے لالچ میں، کسی بھی لالچ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اور ضرورت کا علم وہ ہوتا ہے کہ جب بندے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہوتی تو حاصل نہیں کرتا. اور وہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ زندگی میں بھی کام آتا ہے، موت کے بعد بھی کام آتا ہے. تو ایک تو یہ فرق کہ وہ عارضی ہے دنیا کا علم، اور وہ جو ہے وہ لامحدود ہے، یعنی لازوال ہے، وہ علم لازوال ہے. دوسرا کہ یہ ضرورت ہے، وہ مقصد ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ علم بھی حاصل کریں، لیکن اس علم پر بھی توجہ دیں جو کہ مقصد ہے زندگی کا. اب لارڈ میکالے نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے 200 سال تک تقریباً ہندوستان پر حکومت کی، انگریز نے، برطانیہ نے. اس کے بعد جب چھوڑ کر جانے لگا تو وہ نصاب دے گیا. اس نے کہا میں ایسا نصاب دے کر جا رہا ہوں ان کو کہ یہ نام کے تو مسلمان ہوں گے، لیکن کام کے اعتبار سے، اندر کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے یہ مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ہم جیسے ہوں گے. آج دیکھ لیں کہ جو بھی وہ علم پڑھتا ہے، شاذ و نادر کو واقعہ پیش آیا اور بات ہے، جو بھی وہ علم پڑھتا ہے وہ نام کا مسلمان ہوتا ہے، اس کے نظریات بھی اور ہوتے ہیں، وہ علماء پر تنقید کرتا ہے، علماء پر اعتراض کرتا ہے. لیکن یہ جو علم پڑھتا ہے یہ تمام انسانوں کا احترام کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات کہ یہ علم پڑھنے والے اور وہ علم پڑھنے والے میں فرق ہوتا ہے کہ یہ غلامی کا درس دیتا ہے. یعنی دنیاوی علم، لارڈ میکالے کا جو نصاب ہے، کیمسٹری، بیالوجی، فزکس اور یہ چیزیں جو ہیں، صرف میں اب کہہ رہا ہوں صرف یہ پڑھنے والا جو صرف یہ پڑھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نوکری کے لیے پڑھ رہا ہے، جاب کے لیے پڑھ رہا ہے، کہیں جاب مل جائے اچھی. یعنی اس کے پڑھنے کے دوران ہی اس کی نیت یہ ہے، عمل کے لیے نہیں پڑھ رہا. حالانکہ علم تو عمل کے لیے ہوتا ہے. اور وہ جو علم پڑھتا ہے، بخاری شریف پڑھتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہے، جلالین پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے اور فقہ پڑھتا ہے، تو اس کا مقصد ہوتا ہے میری زندگی ٹھیک ہو جائے، مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے. علم کا مقصد تو یہی ہے کہ علم، اس لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ انسان کی سوچ ٹھیک کرتا ہے. اور جو علم انسان کو صرف کمانے کا طریقہ بتائے، صرف انسان کو کمانے کا طریقہ بتائے، کھانے کا طریقہ نہ بتائے، زندگی گزارنے کا طریقہ نہ بتائے، وہ علم حیوانوں میں فرق نہیں کر سکتا. انسان اور حیوان میں کون سا علم فرق کرتا ہے؟
صرف وہ علم فرق کرتا ہے جو خالص چشمے سے آیا وہ علم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس علم کے ساتھ ساتھ اس علم کو بھی حاصل کریں، بلکہ اس کو ترجیح دیں، کیونکہ یہ تو ہماری موت تک ہے، قبر تک ہے، اور وہ علم جو ہے وہ آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے، قبر میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ تو آج میں نے گفتگو کی ہے بلوم ٹیکسانومی پر، تو بلوم ٹیکسانومی کو ہم ادھر بھی ہمارے اوپر نافذ کریں کہ جب ہمارے ذہن کے اندر قرآن پاک کا علم آئے گا، حدیث پاک کا علم آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم آئے گا، ہماری سوچ تبدیل ہوگی، سوچ تبدیل ہوگی، ہمارے نظریات بدل جائیں گے، ہماری ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی، یعنی ہم ہر چیز، عزت، اولاد، رزق، ہر چیز ہم اللہ سے مانگیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری عادات ٹھیک ہو جائیں گی، یعنی ہماری عادات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے گی، ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے لگیں گے، ایک دوسرے کو ہم عزت دینے لگیں گے، ایک دوسرے کو وقار دینے لگیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی بحیثیت قوم ہم ایک پٹری پر چڑھ جائیں گے، ہمارا زندگی کا کیونکہ ایک مقصد ہو جائے گا نا، ہمارا جب زندگی کا ایک مقصد طے ہو جائے گا تو پھر ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہم علم بھی حاصل کریں گے، ہم پورے معاشرے کے اندر ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے دیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں خالص علم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن، حدیث اور سنت کا علم ہے۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ۔